میرے بھائی زندگی تو ہم جیتے ہیں، وہ بات تو ہم مانتے ہیں، زندگی تو ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن یہ کیسی زندگی ہے ذرا اس کے بارے میں غور کریں۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم ایک کیسی زندگی جی رہے ہیں، کہ ہماری زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔ ہم تو بے بنیاد زندگی جی رہے ہیں، بے مقصد۔ اس سے کیا حل ہو رہا ہے؟ نمازیں پڑھ لی بھائی، اگر نیک ہیں تو نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، کھا لیا، کما لیا، بچوں کے لیے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو ہر کوئی جی رہا ہے یار، یہ تو اپنے لیے جینا ہوگا۔ ایسے تو ایک جانور بھی زندگی جیتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، کھاتا ہے بھائی، کوشش کرتا ہے اپنی غذا کو تلاش کرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، کیا کسی کے دل میں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو میرے بھائی ہم بھی اگر غور کریں تو ہماری بھی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہوگی۔ ہمارے دل و دماغ میں کبھی یہ چیز آتی ہی نہیں یار کہ ہمارا بھائی پریشان ہے یار اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کبھی آتی نہیں دماغ میں۔ ایسا دل سیاہ دل ہو چکا ہے یار لوگ کا۔ یہ زندگی ہے کوئی؟ یار یہ بنیاد زندگی ہے۔ ارے ہم زندگی کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے جب تک ہمارے سینے میں جان رہے گی، جب تک اس دل میں جان رہے گی، جب تک اس دنیا میں جیوں گا انسانیت کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہر حال سے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے یار ہم انسانیت کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس لائق نہیں بنایا، ورنہ ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ ارے کوئی ضروری ہے کیا؟ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مال ضروری ہے کیا؟ دولت ضروری ہے کیا؟ ہم اور بھی طریقوں سے، اور بھی طریقے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے۔ لوگوں کے ساتھ اپنا بہیویئر کیسا، ہمارا کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا کہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے، ہم اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ کیا ہے نمازیں پڑھ لینے سے جنتی بن جاؤ گے؟ میرے بھائی ایسا نہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں زندگی میں۔ ہماری قوم کا نوجوان کس چیز میں پڑا ہوا ہے؟ اس کے دل میں قوم کا درد ہی نہیں، قوم کا درد لے کر، ارے ہر ایک انسان کے دل میں قوم کا درد ہونا چاہیے۔ ہم قوم کا درد لے کر سوئیں، یہ چیز کبھی نہ بھولیں۔ کیسے زندگی جی رہے ہیں یار؟ ہم اپنے لیے زندگی نہ جئیں، ہمارا مقصد ہو جائے کہ ہم کسی بھی بینچ میں ہوں، کسی بھی چیز میں ہوں، ہم وہاں پر لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا ایک سلوک کریں، اپنی اسلام کو جانیں، اسلامی تعلیمات کو ہم آگے لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، صرف باتوں سے بہت بتا چکے ہیں یار۔ باتوں سے لوگ کتنا بتاتے ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے، کتنے سارے ویڈیوز مل جائیں گے بڑے بڑے عالموں کے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ اب ضرورت ہے، باتوں کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے اپنے کردار کو بھی ہم صحیح کریں، لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر ہمارا کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، یہ چیزوں کو بھی، اس چیزوں پر بھی دھیان دیں، تب جا کر کچھ سمجھ میں آئے، تبھی زندگی جینے کا مقصد پتہ چلے گا میرے بھائی۔ اصل زندگی وہی ہے، اپنے لیے زندگی نہ جیے، ہم دوسروں کے لیے جیے، یہ ہمارا مقصد ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کے لیے جیے۔ اور ہمارا قوم کا نوجوان وہ دوسروں کو تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں جی رہا، اپنے ماں باپ کے لیے تو محبت میں پڑا ہوا ہے، تو لب شب پیار ویار میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں بتا دوں میرے قوم کے نوجوان اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے ساتھ، تم اسی غم کو لے کر پڑے ہوئے، اسی غم کو لے کے بیٹھے ہوئے، اپنی آنکھوں کو کھولو، اس کنویں سے نکلو، محبت کے کنویں سے نکلو، سمجھ میں آئے کہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، کیسی کیسی زندگیاں ہیں لوگوں کی۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم جانوروں جیسی زندگی نہ جئیں میرے بھائی۔ اگر ہم حقیقت میں ہم کہتے ہیں یہ
ہم نے اپنی دنیا کو بنانے کی بہت کوشش کی، اتنی عمر ہو گئی، بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن جتنا ہی مقدر میں تھا وہی ملا۔ مقدر سے بڑھ کر ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں پایا، جتنا مقدر میں تھا اتنا ملا۔ مقدر سے میرا کوئی چھین بھی نہیں پایا، آج تک میں چھین پایا۔ تو ہمارا یہ مقصد بن جائے کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو انسانیت کی خدمت کے لیے کریں گے، بھلے ہی اس میں میری دنیا بنے یا نہ بنے۔ بس لوگوں کی بنانے کے چکر میں ہماری آخرت نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری طریقے سے ہمارے قوم کا ہر ایک نوجوان یہ سوچ لے کر چلے، کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو یا کسی انسان کے اوپر ظلم، مسلمان یہاں پر شبد نہیں یوز کریں گے، کسی بھی انسان کے اوپر کبھی ظلم ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کی مدد کو ضرور پہنچیں۔ کوئی انسان تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف میں ہم ضرور پہنچیں اور مدد کریں جس لحاظ سے ہو سکے، جس لحاظ سے ہو سکے یہ کرنا، یہ کام کرنا شروع کریں تو اتنا دل کو سکون پہنچتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی دکھ نہیں ہو، دیکھو کتنا دلی سکون ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، ارے یہ کام کرنا شروع کرو، دیکھو کتنی سکون کی نیند آئے گی۔ انسانیت کی خدمت کرنا شروع تو کرو، سب کچھ بدل جائے گا۔ صرف باتیں، ہوائی باتیں کرنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ نفرتیں میرے بھائی بہت پیدا ہو چکی ہیں، بہت زیادہ نفرتیں ہو چکی ہیں، اور یہ نفرتیں تبھی ختم نہیں ہوتی جب اس کے اندر ایسے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم سوچو وہ نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کا جواب ہم بھی نفرتوں سے دیں تو ماحول صحیح ہو جائے گا، سب کچھ صحیح پھر پہلے جیسا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ محبت کی، ان لوگوں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ یعنی اسلام کا سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ محبت کرو لوگوں سے، محبت سے پیش آؤ۔ وہ بدتمیزی بھی کرے تو ایک بار درگزر کر دو۔ سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے، ایک حدیث ہے۔ تو میرے بھائی اس چیز کو جب ہم لے کر چلیں گے تبھی اصل زندگی ہوگی۔ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں، اور یہ چیزیں کرنے کے لیے میرے بھائی کوئی شرط کی ضرورت نہیں کہ آپ پاک ہوں تبھی یہ کر سکتے ہیں یا آپ باوضو ہوں تبھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں پر بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، ناپاک ہو کے بھی، کسی کی ناپاکی کی حالت میں بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی خدمت کرنے کا موقع ملا، کسی کی مدد کرنے کا موقع ملا، ہاتھ بڑھا دیا آگے، خدمت کر دی، اس میں کیا ہے میرے بھائی؟ ارے بڑا سکون ملے گا، لوگوں کی مدد تو کرو، بڑا سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے میرے بھائی۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہم نے خود آزمائی، یہ چیز ہم نے خود آزمائی کہ لوگوں کی مدد کرو، بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ مدد کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ ایسی سوچ ادا کر دے تو میرے بھائی معاشرہ ہی بدل جائے، پورا ماحول ہی بدل جائے۔ ایک ایسی سوچ اگر سب کی ہو جائے، سوچ نہیں ہے نا، سنتے تمہیں پتا تو ہے، سب کچھ پتا ہے، مدد کرنے سے یہ بہتر ہے، سب کچھ پتا ہے، ہر ایک چیز پتا ہے، لیکن ان کی بڈھی میں یہ چیز گھسی نہیں ابھی تک، پتا نہیں ہے۔ جس دن گھس گئی نا تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، وہ چینجنگ کے لیے میرے بھائی ہم خود قدم اٹھائیں، ہم لوگوں کا راستہ نہ دیکھیں، لوگوں میں سارے کوئی فرشتہ آئے گا، چھڑی دکھائے گا تب زیادہ صحیح، ورنہ ہم خود سے شروعات کریں حالات بدلنے کی، تبھی حالات بدلیں گے۔ جب ہم اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ پھر اس کی مدد بھی نہیں کرتا، اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے حالات بدلنے کی خود کوشش کریں، انشاءاللہ میری قوم کے حالات پھر سے بہتر ہو جائیں گے جس طریقے سے پہلے تھے، ایک دنیا کے لیے مثال بن کر گئے، ویسے ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا سیکھیں، کس اینگل سے۔ یوٹیوب پر کوئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہماری ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، اگر اچھا لگے سبسکرائب کر دے، تو اگر وہ بھی کر دیا تو سمجھ لو تم نے اس کی خدمت کر دی، کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے بھائی اس کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے، تمہارا کچھ نہیں جا رہا ہے،
अब कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, उसमें कौन से पैसे की ज़रूरत है? तो ये चीज़ें मतलब मेरे भाई, हम किसी इंसान की खिदमत करने के लिए कोई बहाना नहीं, हम किसी भी एंगल से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ज़रूर ये इस चीज़ को हम अपने दिमाग में घुसा लें, बिल्कुल एक अपने दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लें कि हमको इंसानियत की खिदमत करना हर हालत में, हम किसी भी मुकदमे में हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी तरीके से हमको इंसानियत की खिदमत करना, ये चीज़ हम अपने दिल में बिठाएं, इंशाल्लाह सब सही होगा। हालात फिर से सही हो जाएंगे। हालात को बदलने की ज़रूरत है, मेरे कदम उठाना पड़ेगा आपको। कोई जिन्नात नहीं आ जाएगा जो छड़ी दिखा देगा तो सही हो जाएगा। हालात को बदलने की ज़रूरत है।